بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک جی آفیشل پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو میں حاضر ہوں اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج ہم پھر کچھ خبریں ڈسکس کریں گے اور سب سے آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ باپ بیٹے میں کیا لڑائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ آج پاکستان آرمی کے دو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، جو کہ پہلے تو میجر عادل رضا اور کیپٹن حیدر مہدی، ان دونوں کو آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس کے مطابق ان کو گلٹی فاؤنڈ کیا گیا ہے۔ آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ان کی سرگرمیاں جو تھیں وہ پاکستان کے ادارے کے خلاف تھی، تو جس کی وجہ سے ان دونوں کو سزا سنا دی گئی ہے۔ اس میں وہ دونوں موجود نہیں تھے، وہ دونوں کافی عرصے سے بیرون ملک ہیں اور آرمی کو بھی چھوڑے ہوئے انہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ تو میجر عادل رضا کو 14 سال اور کیپٹن حیدر مہدی کو 12 سال قید سنائی گئی ہے، لیکن وہ پاکستان میں موجود نہیں، یہ اور ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس سزا کے ساتھ ان کا جو وہ کیا کہتے ہیں ایک سیاسی پناہ کا کیس جو ہے جہاں وہ رہتے ہیں وہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ اب وہ وہیں رہیں گے، لیکن ایک طرح کی یہ علامتی سزا انہوں نے سنا دی ہے کہ باقی لوگ بھی اب ہوشیار ہو جائیں، چکنے ہو جائیں، تمام لوگوں کو اب سزائیں ملیں گی، کیونکہ یہ دونوں افراد جو تھے یہ کافی یعنی کہ پی ٹی آئی کہہ لیں یا پی ٹی آئی کے بھی ہمدرد تھے، اور کافی سارے ان کے بیانات یا ان کی خبریں جو ہوتی تھیں وہ فوج کے خلاف ہوتی تھیں۔ میکسیمم یہ دونوں حضرات جو تھے وہ پروپیگنڈا ہی کرتے تھے اور ان کا کام صرف ویوز لینا اور ڈالر کمانا تھا۔ تو ان دونوں کو اب سزا ہو گئی ہے۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج ایک شہری ہے شہری غلام مرتضیٰ، اس نے سپریم کورٹ میں ایک رٹ دائر کی ہے، اور اس رٹ میں انہوں نے کہا کہ عارف الوی کو عہدے سے ہٹایا جائے، اور عارف الوی کا کنڈکٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت نہیں ہے، تو ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس وقت انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، انہوں نے الیکشن ڈیٹ کے معاملے میں آئین کی خلاف ورزی کی، تو ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ رٹ سپریم کورٹ میں پیش ہوئی ہے، لیکن اس کا ہوگا کچھ نہیں، کیونکہ جو صدر پاکستان ہوتا ہے اس کو ہٹانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کافی پیچیدہ ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں کہ آپ صرف ایک ریٹ سپریم کورٹ میں کریں اور وہ ان کو ہٹا دیا جائے، تو وہ کافی پیچیدہ طریقہ ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ اس کو سنتی بھی ہے کہ نہیں سنتی، میرے خیال میں تو اس کو سنے گی نہیں اور یہ نکل جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور رٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آئی ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں ہمارے ان کو ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ نگران حکومت جو ہوتی ہے وہ 90 دن کے لیے ہوتی ہے، تو ان کو 90 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اس لیے یہ اپنی مدت پوری کر چکے ہیں، تو اب یہ آئینی طور پہ وزیر اعظم رہنے کے قابل نہیں ہے، تو ان کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ دیکھیں لاہور ہائی کورٹ اس کے بارے میں اب کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک اور عدالت کے بارے میں میں خبر دوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جسٹس ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے کوئٹہ کے جو ہمارے بلوچستان کے طلبہ ہیں وہ اسلام آباد میں کچھ یعنی کہ جبری گمشدگیاں جس کو کہہ سکتے ہیں، لاپتہ ہیں، تو وہ 50 سے زیادہ ہیں، تو اس کیس میں انہوں نے وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور وزیر انسانی حقوق اور ان تمام یعنی کہ وزیروں کے سیکٹریز کو طلب کیا ہے تاکہ بتایا جائے کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ یہ تقریباً 21 اس کی جو ہے ہیئرنگ ہو چکی تھی، اور اس کے بارے میں یعنی پہلے عطر من اللہ صاحب بھی اس کو سنتے رہے ہیں اور اس کا حل کوئی نہیں نکل رہا تھا۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ غائب جو ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ان کو دیکھا جائے، ان کو پکڑا جائے، لیکن اگر غلط کام نہیں ہے تو پھر ان کو اتنی دیر تک غائب رکھنا میرے خیال میں یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ انسانی حقوق کی توہین ہے۔ تو جو کوئٹہ میں جو جیسے اختر مینگل صاحب وغیرہ ہیں جو ان کے بڑے ہمدرد بنتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ کم سے کم کوئٹہ میں ایک اتنی اچھی یونیورسٹی بنائی جائے تاکہ یہ بچے اپنے کوئٹہ میں رہ کے ہی پڑھ سکیں، ان کو اسلام آباد آنا ہی نہ پڑے۔ جو اسلام آباد یا پنجاب میں ان کو چیزیں ملتی ہیں
اس معیار کی ایک یونیورسٹی کوئٹہ میں بھی بنائی جائے تاکہ یہ لوگ ادھر آرام سے اپنے پڑھ سکیں اور اپنے گھروں میں رہ سکیں۔ اب وہ غائب ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، ان کی یعنی کہ گھر والے سارے یعنی کہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اور اسلام آباد جیسا شہر ہے، یہ نہیں کہ کوئی فاٹا سے وہ غائب ہو گئے ہیں، یا یہ نہیں کہ کوئی بلوچستان کی ایک دور دراز تحصیل ہے ادھر سے غائب ہو گئے ہیں۔ تو اسلام آباد سے بندے غائب ہونا یہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں ان کی بھی ناکامی ہے، اور جو ہماری یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی بھی ناکامی ہے۔ تو دیکھیں اب یہ 29 نومبر کو اس کی سماعت ہے، تو دیکھیں اس کے بارے میں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ دوسرا کل ایک بڑی یعنی کہ حیران کن ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ لوگ سب حیران ہو گئے تھے کہ یار اب تو کیس آخری لمحوں میں پہنچنے والا ہے، اب تو کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، تو یہ کیا ہو گیا کہ سول جج قدرت اللہ کے یعنی کہ جو عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت کا نکاح کا معاملہ تھا، وہ جس شہری نے اٹھایا ہوا تھا اس کا نام محمد حنیف تھا، تو محمد حنیف صاحب نے اچانک اپنی جو ہے اپلیکیشن وہ واپس لے لی، اور کہا گیا کہ یہ انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ اپنی جو ہے وہ واپس لی ہے اپلیکیشن۔ تو سب لوگ حیران تھے کہ یکدم یہ کیا ہو گیا۔ تو جب ہم نے اپنے ذرائع سے پتہ کیا تو یہ بات تھی کہ انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا نا کہ جو اور پھر سپریم کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ یہ اعتراضات اگر آپ اس وقت نہ اٹھاتے، ہمارے پاس آ کے اٹھاتے، تو شاید یہ کیس ہی ختم ہو جاتا، سیفر کیس والا۔ تو اس چیز کو بھانپتے ہوئے، اس چیز کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ایسا، کیونکہ اس شہری کا ان کے ساتھ ڈائریکٹ لینا، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا، کوئی لینا دینا کوئی نہیں سی ہے کہ نہ تیرا کوئی جانو نہ واقف، تو کتھوں آ گیا بھائی، تو کون، میں خام خواہ۔ تو یہ اگلے یعنی کہ ہائی کورٹ میں جا کے یا سپریم کورٹ میں جا کے اس کیس نے اڑ جانا تھا۔ تو اس چیز کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے اس کیس کو واپس لے لیا۔ اور ساتھ ہی آج جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ خاور منیکا نے ایک استغاثہ کی جو ہے وہ ریٹ ہائر کر دی ہے سول جج قدرت اللہ کے پاس، اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کر دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہے ان دونوں نے عدت میں نکاح کیا تھا۔ 14 نومبر کو میں نے طلاق دی تھی، تو انہوں نے 1 جنوری کو شادی کی، حالانکہ بعد بھی انہوں نے پریس ریلیز دی کہ ہم نے 16 فروری کو شادی کی ہے، لیکن جو انہوں نے نکاح نامہ ساتھ اٹیچ کیا ہے وہ 1 جنوری کا ہے۔ تو یہ اب بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ خاور منیکا اب سامنے آ گیا ہے، تو اس کو بھی یعنی کہ بڑی یعنی کہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ان کے بچوں کی یہ ماں تھی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے غلط کیا یا صحیح کیا، جب وہ میڈیا میں ڈسکس ہوگی، جب سزا سنائی جائے گی، تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یار میرے اب پتراں دی ماں ہیں، میری دھیاں دی ماں ہیں، تو میں کچھ خیال کراں۔ لیکن اب یہ یعنی کہ ہر جگہ پہ جائے گا، اور اس میں دیکھیں گے سزا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی، لیکن نااہل ہو جائیں گے عمران خان صاحب، اور عدت میں نکاح میں ایک ان کے اوپر سرٹیفکیٹ لگ جائے گا کہ انہوں نے عدت میں نکاح کیا تھا۔ اور بھی انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہی تھی کہ یہ میرے گھر آ جاتا تھا، یہ میرے ڈرائنگ روم میں چلا جاتا تھا، اور میں بیڈ روم میں چلا جاتا تھا۔ زلفی بخاری کا بھی اس میں انہوں نے کہا کہ وہ بھی ایک دفعہ میں آیا تو وہ بشرا بی بی کے پاس بیڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ساتھ میں اس نے 4 گواہوں کی جو ہے نا وہ ایک لسٹ بھی دی ہے، جس میں وہ ایک جو ہے خود گواہ ہیں، وہ دوسرے اون چودھری ہیں، تیسرے مفتی سعید صاحب ہیں، اور چوتھے جو ہے وہ محمد لطیف ہے ان کا ملازم، جس کا اس نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ جس کو میں نے اپنے ملازم کو کہا تو اس ملازم نے پھر عمران خان کو گھر سے نکالا، تو وہ چوتھا گواہ جو ہے وہ محمد لطیف ہے جو ان کا ایک نوکر ہے۔ تو یہ اس کی سماعت جو ہے اب آج کی ہیئرنگ تو ہو گئی ہے، اب اس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی ہو گئی ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں اب کیا ہوتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ہم اپنے مین ٹاپک اور سب سے اہم بات پہ کہ پاکستان کے میڈیا میں اس وقت سب سے زیادہ چل رہا ہے کہ بلاول اور نواز زرداری میں جو ہے وہ تلخی ہو گئی ہے، دونوں لڑ پڑے ہیں، اور پہلے زرداری صاحب اور بلاول صاحب یعنی کہ آپس میں ٹھیک تھے، پھر بلاول صاحب نے اچانک اپنی ڈی پی چینج کی اور اپنا آپ کو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ منسلک کیا، اور اس کے بعد وہ جہاز پہ بیٹھے اور دبئی چلے گئے۔
اور پھر یعنی کہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی دبئی چلے گئے ہیں، تو اس کے بارے میں بڑی مگوئیاں ہو رہی تھی۔ جب ہم نے پتہ کیا تو اس میں کوئی اتنی یعنی کہ ان باپ بیٹے میں نہ کوئی ڈفرینسز نہیں تھے، ڈفرینسز ہیں لیکن اس وزٹ کے ڈفرینسز نہیں تھے، کہ یعنی کہ وہ ان کا ایک فیملی ایونٹ تھا، ان کی فیملی گیدرنگ تھی جہاں انہوں صنم بٹوں نے بھی آنا تھا اور ان سب بہن بھائیوں نے بھی اکٹھا ہونا تھا، تو وہ ایک فیملی کیا کہتے ہیں کہ فیملی کو ملنے کے لیے ادھر گئے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی چیز کوئی ناراضگی نہیں۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے کہ ان میں اختلافات کیا ہیں، تو وہ ان میں ہیں، یعنی کہ دو سوچیں ہیں، باقی وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گڈ کیپ اور بیڈ کیپ کی طرح کھیل رہے ہوں، لیکن ان میں اختلافات ہیں۔ اختلافات کیا ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہے نا بلاول صاحب، وہ کوئی پنجاب کی لیڈرشپ کے انڈر کنٹرول یا ان کی ساتھ جو ان کی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ آپ نواز شریف اور عمران خان کو اگر آپ نے پنجاب میں پکڑنا ہے تو آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونا پڑے گا، آپ کو ایسی باتیں کرنی پڑیں گی کہ آپ تھوڑی سے یعنی کہ یہ لگے کہ جیسے آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، تو پھر آپ میں کو پنجاب میں پذیرائی ہوگی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا ووٹر ہے وہ 70% جو 18 سال سے لے کے 45 سال کا ہے، تو اس ووٹر کو پکڑنے کے لیے آپ نے کوئی نوجوانوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ بات آپ نے کرنی ہے۔ تو پھر اس نے کہا، اور پھر پیپل پارٹی جو اس نے بزرگوں والی بات کی، اور پیپل پارٹی کے اندر بھی لوگ اس سے ناراض تھے کہ یہ بزرگ تو ہم بھی ہیں یار، کیونکہ پیپل پارٹی میں بھی اس وقت کئی ایسے لوگ ہیں جو 70 سے اوپر ہیں اور سیاست کر رہے ہیں، تو یہ بزرگوں والی بات اس کی نا پارٹی میں بھی کافی اس کا برا منایا گیا۔ جبکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ پرانے کھلاڑی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر لڑیں گے تو ہم 20-25 سال اور پھر یعنی کہ حکومت میں نہیں آ سکتے، جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ سندھ بھی ہم سے چلا جائے گا، کیونکہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑ کے ایک بہت یعنی کہ آپ نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، عمران خان کو دیکھ لیں، وہ یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی ہوتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی کرنا وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ سے لڑ کے آپ بہت مشکل اور بہت یعنی کہ برے طریقے سے، کیونکہ اس وقت کے جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہ آپ پھر اقتدار میں نہیں آ سکتے، تو زرداری صاحب اس کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ پارٹی جو ہے نا پارٹی یہ اسی طرح چلے گی کہ وہ یعنی کہ جب اس نے بزرگوں والا کہا تو انہوں نے کہا بلاول ابھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے نا اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ 72 سال عمر ہے، وہ اب جیل میں بھی نہیں جانا چاہتے، کیونکہ اگر ایسے ہوں گے تو پھر ان کے سارے پرانے جو نیب کے کیسز ہیں، جو سندھ حکومت کی جو اعلیٰ گورنرز کی حقیقتیں ہیں کہ ان کے جو آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، یا کامران خان کبھی سمے سنایا کرتے تھے جب کہ کیا کہتے ہیں غجب کرپشن کی کہانیاں جو تھی، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پھر کھل کے باہر آ جائیں گی۔ تو زرداری صاحب اور بلاول نے ابھی تک جیل نہیں کاٹی، تو اس لیے ان کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، تو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ہم ابھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہ ہو، ہم اسی طرح اپنی جگہ بنانے کی جو زرداری سٹائل کا ہے اس زرداری سٹائل کو اپنا کے ہم سیاست کریں، جبکہ بلاول چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، ہم ایسی باتیں کریں کہ جو جوانوں کو اچھی لگے، تو یہ ان میں تھوڑا سا ہے پریشانی، باقی کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہے۔ یا یہ جو ان کی وزٹ ہوئی ہے دبئی کی، اس میں یہ نہیں ہے کہ دونوں کوئی لڑ پڑے آپس میں، یہ سمپل سی یہ بات تھی۔ تو ابھی پھر ہم نیکسٹ آپ سے حاضر ہوں گے نئی خبروں کے ساتھ، تو آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔